دل کی کمزوری۔ ایک خاتون لکھتی ہے کہ شکایت یہ ہے کہ میرے ہسبینڈ کو، میرے شوہر کو دل میں گھبراہٹ بہت سی ہے۔ دیکھنے کو تو وہ تندرست ہے، ہٹے کٹھے جوان ہیں، عمر ان کی 45 سال ہے اور وہ جوان نظر آتے ہیں، لیکن گھبراہٹ کی وجہ سے، دل کی کمزوری کی وجہ سے وہ اکیلے سفر بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ حالانکہ کام کی وجہ سے گاؤں سے شہر روزانہ جانا بھی ہوتا ہے، لیکن اکیلے وہ جانا پسند نہیں کرتے ہیں اور گھبراہٹ رہتی ہے۔ خدا کے واسطے ہماری یہ تمام مشکل حل ہو جائیں، کوئی بھی کیسا بھی وظیفہ ہو بتائیے، میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کوئی بھی وظیفہ ہو آپ مجھے بتائیے، میں کرنے کے لیے تیار ہوں، ایک خاتون کہہ رہی ہے۔ تو جی ان کا جواب درست دینے کی کوشش کروں گا۔ اگرچہ آپ میں سے کوئی لوگ ایسا مریض ہیں یا کچھ ایسے امراض میں مبتلا ہو چکے ہیں، تو میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ آپ اس ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیے۔ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ دل کی کمزوری کا علاج کیا ہے اور اسے کس طریقے سے ٹھیک کرے۔ اگر کسی کے شوہر اس طریقے سے دل کی کمزوری کی وجہ سے پریشان ہے، سفر اکیلا نہیں کر پا رہے ہیں، یا آپ میں سے کوئی ایسے شخص ہیں جو دل کی کمزوری کی وجہ سے سفر اکیلا نہیں کر پا رہے، یا آپ کوئی اور بھی کام نہیں کر پا رہے ہیں، ڈر جاتے ہیں، سہم جاتے ہیں، تو انشاءاللہ عز و جل اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کے دل میں ایک الگ سی کیفیت ہوگی اور آج سے ڈرنا ہی بند ہو جائے گا۔ لیکن اس کے لیے ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیے گا، آپ کو پتہ چلے گا۔ آپ کو پتہ چلنے کے لیے میں کہہ رہا ہوں ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیے، ادروائز آپ اسکپ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ چلیے ہم آپ کو بتانا شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے عزیز دوستو، اگر آپ لوگ بھی اس طریقے سے مریض ہیں یا آپ کے گھر میں ایسا کوئی مریض ہے جو دل کی کمزوری کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں، تو پریشانی کو میں یوں ختم کروا رہا ہوں، آپ غور سے سنیں۔ جس طریقے سے میں آپ کو جو وظیفہ بتا رہا ہوں، جو وظیفہ میں آپ کو بتانے والا ہوں، اس وظیفہ کو کرتے انشاءاللہ عز و جل آپ کے دل کی جو کمزوری ہے، دل کی جو گھبراہٹیں ہیں، جو پریشانیاں ہیں، وہ ختم ہونے والی ہیں۔ دیکھیں جو لکھتی ہیں خاتون، تو ان کے میں پہلے یہ کہوں گا کہ اپنے شوہر کے لیے وہ کر سکتی ہیں، لیکن سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں، جو مریض ہے اسے یہ وظائف پڑھنا ہوگا۔ میں جو آپ کو بتا رہا ہوں، مریض کو ہی وظائف پڑھنا ہوگا پر ڈے، ایوری ڈے، رات میں سوتے وقت، ٹھیک ہے، جب سونے جائے بستر پہ، اس وقت کرنا ہے کہ شروع اور آخر میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھے۔ آپ کو جو بھی درود پاک یاد ہو اسے آپ پڑھ سکتے ہیں، یا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی پڑھیں گے، آپ کا کام بن جائے گا، یا تو آپ درود شریف آپ گوگل پہ جا کر سرچ کر سکتے ہیں، کوئی بھی درود پاک آپ 3 مرتبہ جو شروع میں پڑھیں گے اسی درود پاک کو آپ نے لاسٹ میں پڑھنا ہی ہوگا۔ بیچ میں کیا پڑھنا ہوگا؟ آپ نے پڑھنا ہوگا 100 مرتبہ صرف ایک تسبیح آپ نے پڑھنا ہوگا، یا قویو، یا قویو، یا قویو۔ اس طریقے سے یا قویو کا جو ورد ہے آپ نے 100 ٹائمز آپ نے کرنا ہی ہوگا۔ جیسے آپ 100 مرتبہ اس دانے کو پڑھ لیتے ہیں، یا آپ کا کام ہو گیا، لاسٹ میں درود پاک پڑھ کر اپنے بدن پہ دم کر لے اور یہ آپ کا وظائف مکمل ہوا۔ ایک دن کا وظائف نہیں ہے، آپ اپنی زندگی میں اسے معمور بنا لیں، اپنی زندگی میں اسے ڈھال لیں، کیونکہ آج ایک دن سے آپ گھبرا نہیں رہے ہیں، آپ کو جو دل کے پریشان وہ ایک دن سے نہیں ہے، اسی لیے آپ اپنی زندگی میں اسے رکھیں، فائدہ ہی فائدہ ہوگا آپ کو۔ نیکسٹ ہم بڑھتے ہیں آگے۔ تو یاد رہے کہ جو لوگ دل کی پریشانی میں مبتلا ہیں وہ یہ کرے کہ 5 وقتہ نماز پابندی کے ساتھ پڑھے، کیونکہ اگر آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں، عبادت الہی نہیں کرتے ہیں، تو کنفرم ہے یہ کہ آپ کا جو دل ہے وہ اطمینان و سکون نہیں رہتا ہے، گھبراہٹ، بے چینی ہوتی ہے، اور جب کوئی شخص عبادت سے غافل ہو جاتا ہے تو اس کا شریر، دل و دماغ سست پڑ جاتا ہے، اس کا دل و دماغ کیا ہوتا ہے؟ سست پڑ جاتا ہے۔ تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ آپ 5 وقت نماز پڑھنا شروع کریں، دل و دماغ بھی آپ کا کام کرنا شروع ہو جائے گا، گھبراہٹ، بے چینی، جو بھی چیزیں سستی پن، کاہلی پن ہے، وہ سب کا سب ختم ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ تو یہ ایک چھوٹا سا آسان سا وظیفہ رہا، لیکن اس کے بعد بھی ایک اور وظیفہ بتا دے رہا ہوں۔ ایک اور وظیفہ یہ ہے کہ ایوری ڈے نہار منہ، خالی منہ،
صبح کے ٹائم میں آپ نے کرنا ہے کہ ایک گلاس پانی لے، جتنا پی سکے اتنے مقدار میں، اتنے کوانٹٹی میں آپ نے پانی کو لینا رہے گا۔ پانی کو لینے کے بعد آپ کریں کہ پانی پہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، کیا پڑھنا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ کتنے مرتبہ؟ 25 ٹائمز، اونلی 25 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہوگا اسے۔ آپ اسے 25 مرتبہ پڑھیں گے، شروع و آخر میں 3 مرتبہ درود پاک ضرور پڑھیں، 25 مرتبہ پڑھیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ آپ مریض ہیں تو آپ خود پڑھ کر پی سکتے ہیں، یا آپ کے گھر میں کوئی مریض ہے وہ ایسا تو آپ چاہیں کہ آپ خود اسے دے بھی سکتے ہیں، وہ خود اگر پڑھنا نہ چاہیں تو ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ میں نہیں پڑھوں گا، تو نہیں پڑھیں گے تو حرج کی بات نہیں ہے، آپ اسے تیار کر کے دے دیں، آپ تیار کر کے دے دیں گے، انشاءاللہ جب صبح کے وقت میں پانی پئیں گے اس سے بھی بہت ہی زیادہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ نے چاہا تو دل کی جو پریشانیاں ہیں، دل کی جو گھبراہٹ ہے، دل کی جو بے چینی ہے وہ ختم ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ لیکن میں جو پہلے آپ کو میں بتا دیا ہوں، اس بات پہ آپ یا ایک دم گاٹھ لگا لے کہ 5 وقتہ نماز آپ نے پڑھنا ہی ہے، عبادت الہی کرنا ہی ہے، عبادت الہی سے آپ غافل نہیں ہو، اللہ کی عبادت کریں، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ خود قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دل کو سکون ملتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اور اگر بہت زیادہ گھبراہٹ بھی ہو تو یہ ایک وظیفہ بھی ہے، آپ کو میں بتاتا چلوں، بہت زیادہ گھبراہٹ ہوتی ہے، ایک وظیفہ بھی ہے۔ آپ اپنے ہاتھ کو دائیں ہاتھ کو، بس یہاں دل ہے، یہی دل ہوتا ہے نا بائیں سائڈ میں، یہ دائنا ہاتھ ہے، یہ بائیں سائڈ دل پہ رکھنا ہے، اور ہتھیلی کو دل پر رکھنے کے بعد آپ نے پڑھنا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ یہ جو وظیفہ ہے یہ مریض خود پڑھیں گے، ٹھیک ہے، اب کوئی پڑھ کر نہیں دے گا اسے، خود مریض کو پڑھنا ہوگا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، 11 مرتبہ پڑھ کر آپ ہتھیلی پہ دم کر کے ایسے کر لیں گے، اور انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو آپ کو شفا یابی ہوگی۔ لیکن یاد رہے آپ عبادت الہی سے غافل نہ ہوں، عبادت الہی کریں، روزے رکھیں، نمازیں پڑھیں۔ روزہ تو بہت دور کی بات ہے، رمضان میں روزہ رکھتے، نفل روزہ تو بہت سارے لوگ رکھتے ہی نہیں ہیں، لیکن 5 وقت جو نماز ہم پہ فرض ہے وہ آپ فرض ادا ضرور کریں۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا دل سکون رہے گا، اطمینان و سکون کا رہے گا، دل کی گھبراہٹ ختم ہو جائے گی، پریشانیاں ختم ہوگی، دل کے اندر اور بھی جو بھی بیماریاں آنے والی ہے یا ہوگی وہ سب کے سب دور ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ اور ایک بات اور میں آپ کو کہنا چاہوں گا، آپ جب نماز پڑھیں گے تو آپ کے دین و دنیا کی بھلائی ملتا ہوا نظر آئے گا، دین بھی سنور جائے گا، دنیا بھی سنور جائے گی آپ کو۔ تو آپ نے اپنے دین پہ چلیں، ٹھیک ہے، دنیا کو بھی سنوارنا ہے، آخرت کو بھی سنوارنا ہے، تو نماز قائم کرے اور نماز پڑھے، کیونکہ نماز میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز، اور اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن پاک میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، مومنو تجھے مدد طلب کرنی ہے، تم مدد چاہتے ہو، تم مجھے صبر کے ساتھ اور نماز سے مدد مانگو، میں تجھے مدد کروں گا۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صلاح نماز کے معنی، صلاح جو ورڈ ہے عربی کا اس کا معنی نماز ہوتا ہے، بالصبر جو صبر کرنے والا ہے، والصلاۃ، ٹھیک ہے، کہ مومنو تم صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ مجھ سے مدد مانگو، نماز پڑھیں، صبر رکھیں اللہ پہ، ایسا نہیں کہ بس 2 دن نماز پڑھے تیسرا دن کہے کہ مجھے مل نہیں رہا ہے، اس لیے کہ اللہ نے کہا کہ پہلے صبر رکھو اور نماز بھی پڑھو، ملے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر قرآن پاک میں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قرآن میں ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو آپ صبر کرنے والے بنیں، تو اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، آپ صبر کریں اور نماز سے طلب کریں، انشاءاللہ آپ کو ہر چیز ملتا ہوا نظر آئے گا، اور دنیا کے اندر جو چیز چاہیے آپ کو مل جائے گا۔ تو جو میں کہہ دیا ہوں یہ بہت ہی اہم بات ہے، یہ سیکرٹ آپ اپنے پاس نہ رکھیں بلکہ تمام تر لوگوں میں پھیلا دے۔ آپ کے فون کے اندر اگر 2-4 گروپ بھی موجود ہیں نا تو شیئر ضرور لازمی کریں، کیونکہ اس سے ہم 2 فائدہ بھی ہوگا، ہمیں اس میں فائدہ یہ ہوگا کہ لوگ نماز کے طرف بھی توجہ کر لیں گے، نماز کے طرف بھی آئیں گے، اور اس سے ان کا پریشانی بھی ختم ہوتا ہوا نظر آئے گا۔
سب کو پتہ ہے، سب لوگ جانتے ہیں، لیکن کرنا کوئی نہیں چاہتا۔ اور خاتون کہتی ہے کہ میں کروں گی اگر کوئی ایسا وظیفہ ہو اپنے شوہر کے لیے، تو شوہر کے لیے وظیفہ آپ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ کر پانی پر 25 مرتبہ دم کر کے دے، پینے کے لیے فائدہ ہی ہوگا، لیکن شوہر کو پہلے یہ اطلاع ضرور کرے کہ آپ نماز پڑھیں۔ اور جو وظیفہ بتا دیا قویو کا، وہ 100 مرتبہ روزانہ پڑھے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر پڑھے انشاءاللہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات کو یہ ویڈیو پسند آئے ہوگا۔ تو ناظرین میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ویڈیو پسند آ جائے تو ایک لائک کر دے اور پیارا سا کومنٹ باکس میں کومنٹ کر دیجیے گا، اور اگر پسند نہ آئے تو جو ایسے والا بٹن دکھ رہا ہے ڈس لائک، وہ ضرور کیجیے گا۔ ڈس لائک بھی کر سکتے ہیں، میں منع نہیں کروں گا، ادروائز لائک ضرور کیجیے گا۔ سبسکرائب نہیں کی تو کر لیجیے۔ آپ کو میں جو کنفیوژن ہے مجھے کومنٹ باکس میں آ کر پوچھ سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کو ہم یہیں پہ اختتام کرتے ہیں، انشاءاللہ سوشل فلم ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ میں آپ لوگوں سے ایک بہت ہی ضروری بات کہنا چاہوں گا۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ مجھ سے پرسنلی بات کر کے عملیات کے اکارڈنگ جاننا چاہتے ہیں، پوچھنا چاہتے ہیں، عملیات کے بہت سارے سوالات آپ ہم سے کرنا چاہتے ہیں، اور ہر روز ایسے تو 20 سے 25 کال آ ہی جاتے ہیں، لیکن میرے پاس وقت نہ ہونے کی وجہ سے کسی سے بات نہیں ہوتی ہے۔ تو اس پرابلم کا سلوشن مل گیا ہے۔ اگر آپ لوگ مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ اپنا اپوائنٹمنٹ بک کریں۔ آپ جیسے ہی اپنا اپوائنٹمنٹ بک کرتے ہیں تو بک کیے ہوئے آپ کے ڈیٹ اور ٹائم پہ آپ کو کال کیا جائے گا، آپ مجھ سے پرسنلی بات کر پائیں گے اور اپنا من چاہا سوال پوچھ سکیں گے۔ ڈسکرپشن میں لنک دیا گیا ہے، آپ اپنا اپوائنٹمنٹ بک کیجئے، یا تو آپ اس QR کوڈ کو اسکین کر سکتے ہیں۔